يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين ويهلك آخرها بالبخل والأمل. لائق التکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق اور مالک ہیں. وہی ذات قادر مطلق ہے، وہی پوری کائنات کا رازق ہے. اس ہستی پر جس کو یقین ہو جائے مالک الملک اسے دنیا میں گرنے نہیں دیتا، اور جس کو اس ذات پہ یقین نہ ہو اس کی زندگی میں کبھی چین نہیں آتا. یقین ایک ایسی نعمت ہے، اللہ یہ عطا کرتے ہی ان لوگوں کو ہیں جن کو اللہ ذوالجلال نے پسند کر لیا ہو. ایسی چنیدہ ہستیاں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہیں. انبیاء کے حواری اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وارضاہم ہیں. یقین کی نعمت ان لوگوں کے نصیبے میں ہوتی ہے جن لوگوں کے دلوں میں رب تعالیٰ کی سچی محبت ہوتی ہے، اور اس محبت کے ساتھ وہ اعتماد اور بھروسہ اور توکل ہوتا ہے جس کی بدولت ان لوگوں کی زندگیوں میں روشنی اور رونق اور سرور اور سکون اللہ ذوالجلال پیدا فرماتے ہیں. یقین کیا ہے اور ایک مسلمان کو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر یقین کیسے کرنا چاہیے؟ جو اللہ ذوالجلال کے ساتھ یقین کی زندگی کا آغاز کرتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر یقین اور اعتماد کر لیتا ہے، اسے رب تعالیٰ کن کن نعمتوں سے نوازتے ہیں. یہی چیز آج ہمارے اس خطبے کا محور اور مرکز ہوگی. یقین جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز واضح طور پر ثابت ہوئی اور اس پہ انسان نے اعتماد کر لیا. والاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع. ایسا پختہ اعتماد انسان اپنے دل میں پیدا کر لے کہ اللہ ذوالجلال کی طرف سے آنے والا ہر حکم، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آنے والا ہر فرمان سچا ہے. اس سے بڑی سچائی کائنات کے اندر موجود ہی نہیں. صرف یہ دل میں اعتماد اور بھروسہ ہی پیدا نہ کرے، بلکہ سکون الفہم مع ثبات الحکم، دل میں یہ چیز پیدا کرنے کے بعد اس قدر پرسکون ہو جائے کہ رب تعالیٰ پر اعتماد اور اس کے رسول کی باتوں پر اعتماد کے ساتھ اس کا دل مطمئن ہو جائے.
جہاں دل کے اندر سکون اور اطمینان ہو وہاں اس بات پر بھی بھروسہ کرے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہی میری زندگی کی اثر روح ہے، اس سے ہی میری زندگی کے اندر روشنی اور رونق آئے گی۔ اور امام ابن الجوزی رحمہ اللہ اس قدر خوبصورت الفاظ کا اضافہ کرتے ہیں، الیقین ما سلج به الصدر من العلم، انسان دل کے اندر جب یہ یقین پیدا کر لے کہ اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر کائنات کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں، پھر انسان اس پر اطمینان بھی کر لے، اور اطمینان کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں ایسی ٹھنڈک پیدا ہو جائے کہ مزید کسی چیز کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، الصبر نصف الایمان والیقین الایمان کلہ، اگر ایمان کو دیکھا جائے تو آدھا ایمان صبر کرنا اور برداشت کرنا ہے، والیقین الایمان کلہ، اور جس کو یقین کی دولت مل جائے اس نے تو پورے ایمان کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا، صلاح اول هذه الامة بالزہد والیقین ويهلك آخرها بالبخل والامل، اس امت کے پہلے لوگ ان کی اصلاح ہوئی، وہ دنیا کی اصلاح کے لیے نمونہ بنائے گئے، تو ان کے اندر دو چیزیں تھیں، بالزہد والیقین، ایک ان کے اندر زہد تھا، دوسرا ان کے اندر یقین تھا، وَيَهْلَكُ آخِرُهَا بِالْبُخْلِ وَالْأَمَلِ، اور اس امت کے آخر میں لوگ ہلاک ہوں گے تو اس لیے بخل کرنے کی وجہ سے، لمبی امیدیں باندھ لینے کی وجہ سے۔ امیدیں تو کبھی پوری نہیں ہوتی، امیدیں وہی پوری ہو سکتی ہیں جن کا فیصلہ اللہ عز وجل نے کیا ہے، اور اللہ عز وجل ان امیدوں کو پورا کرتے ہیں جن امیدوں کا تعلق اس کی رضا کے ساتھ ہو۔ اس لیے قرآن مجید نے ایک راز دیا ہے، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ صبر اور یقین، یہ دو ایسی صلاحیتیں ہیں جس شخص کے اندر برداشت آ جائے اور جس شخص کے اندر یقین پیدا ہو جائے کہ میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا، یہ دو صلاحیتیں جس کے اندر آ جائیں اللہ عز و جلال اسے لیڈرشپ عطا کر دیتے ہیں۔ برداشت اور یقین جس کے بارے میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، بالصبر والیقین تنال الامامہ فی الدین، دنیا کے اندر دین کے معاملے میں مقتدی لیڈر اللہ عز و جلال انہیں بناتے ہیں جن کے اندر برداشت ہوتی ہے اور جن کو یقین نصیب ہو جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَيُّهَا النَّاسِ فَاسْأَلُوهُ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ لِعَبْدٍ دُعَاءَهُ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ غَافِلٍ، اللہ سے جب بھی مانگو یقین کر کے مانگو کہ وہ پورا کرے گا، یہ یقین ہی تمہاری دعا کی قبولیت کا ایک بنیادی مرکز ہے۔
اور ان لوگوں کی دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں جن کو اللہ کی ذات پر یقین ہوتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ لِعَبْدٍ، ایسے انسان کی دعا کو اللہ قبول نہیں کرتے جو دعا تو کرتا ہے لیکن دعا کرنے میں غفلت برتتا ہے اور پرواہ نہیں کرتا، ہاتھ اٹھے ہیں اور دائیں بائیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ عز الجلال کی طرف توجہ کرنے والا، غفلت سے دور ہونے والا، یقین کرنے والا دعا کی قبولیت حاصل کر لیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا، ما من نفس تموت وهي تشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله يرجع ذلك الى قلب موقن الا غفر الله لها۔ جو انسان اس حالت میں فوت ہوتا ہے کہ میں اللہ کے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ان دونوں گواہیوں کی بنیاد کیا ہے؟ یرجع ذلك الى قلب موقن، دل میں یقین کے ساتھ گواہی دیتا ہے۔ ایسا انسان اللہ کے پاس چلا جائے، رب تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ اس لیے فرمایا کرتے تھے، لو ان الیقین استقر فی القلب كما ينبغي لطار فرحا وحزنا وشوقا الى الجنة او خوفا من النار۔ اگر کسی کے دل میں یقین پیوست ہو جائے، جگہ بنا لے، براجمان ہو جائے، یہ مبارک دل اس قدر عظیم بن جاتا ہے، اس دل کی پھر حالت یہ ہوتی ہے، یہ چاہتا ہے میں اڑ کے اللہ کی جنت میں چلا جاؤں، کیونکہ اس کو یقین ہو چکا ہوتا ہے کہ جنت ہے۔ اس قدر اس کے اندر خوف ہوتا ہے کہیں جہنم کی آگ میری طرف نہ آ جائے۔ اللہ ایسا یقین ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ عز و جلال نے قرآن مجید میں ایک اصول پیش کیا ہے، لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے قصے بھی بیان کیے ہیں، اور قرآن مجید میں سب سے بہترین اور صحیح ترین قصے ہیں۔ دنیاوی قصص سے اپنے آپ کو بچا کر قرآن مجید کے قصوں کو پڑھیے، جس میں اسباق بھی ہیں، جس میں عبرتیں بھی ہیں، جس میں انسانی زندگی کی راہیں روشن ہوتی ہیں، جس سے انسان اپنے مقاصد کا ادراک کرنے کے لیے آسان راستے تلاش کرتا ہے۔ وہ قصص وَفِي الْقِصَصِ عِبَرٌ، اللہ نے جن میں بہت سبق رکھے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا یقین دیکھیے، لوگ آگ اس قدر جلا رہے ہیں، اور خواہش اور تمنا کیا ہے ان لوگوں کی؟ قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم، ایک علاج ہے کہ اس کو جلا دو۔ ابراہیم علیہ السلام کو راکھ بنانے کے لیے اس قدر آگ جلائی گئی،
لو طار علیہا طائر سقط مشویا، اتنی آگ کہ اگر کوئی پرندہ بھی اس کے اوپر سے اڑتا ہوا گزرتا تو بھنا ہوا نیچے گر جاتا. لیکن ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے نہیں پھینکا، منجنیق میں ڈال کے پھینکا، کیونکہ آگ تک تو وہ بھی نہیں پہنچ سکتے تھے. اللہ ذوالجلال پہ یقین کرنے والے پیغمبر کی زبان پہ ایک ہی کلمہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں. كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل. جب انہیں پھینکا جا رہا تھا، یقین کی کیفیت دیکھیے. ابراہیم علیہ السلام کی زبان پہ آخری کلمہ یہ تھا جب انہیں پھینکا جا رہا تھا، حسبی اللہ ونعم الوکیل، مجھے میرا رب ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. ادھر یہ کلمہ ادا ہوا، ادھر اللہ ذوالجلال کا قرآن ہمیں ایک سبق دے رہا ہے. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آگ کو، آگ تو اللہ کی مخلوق ہے، میرے بندے کو جلانا نہیں ہے. ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں، پاؤں بھی بندھے ہوئے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا باپ بھی دیکھ رہا ہے. جو ہی ان کو پھینکا وہ بیٹھ گئے، آگ ختم ہو گئی سوائے ان رسیوں کے جو بندھی ہوئی تھی. جب وہ رسیاں بھی جل گئیں مسکرانے لگ گئے. باپ دیکھ کے کہتا ہے نعم الرب ربک یا ابراہیم. ابراہیم تیرا رب تو بہت بڑا نکلا، تجھے کچھ ہونے ہی نہیں دیا. ابراہیم علیہ السلام کا یقین تھا میرا رب مجھے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے. یہ آگ، یہ شعلے، یہ کوئلے کیسے ختم ہوں گے؟ یہ میری تکلیف اور میری ٹینشن نہیں، میرا رب کرے گا. اس ذات پہ یقین کیا، اللہ ذوالجلال نے اسے باغ اور باغیچہ بنا دیا. ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے انہیں ایک بیٹا دیا، اسماعیل علیہ السلام. اللہ کے پیارے پیغمبر اسماعیل علیہ السلام ربت من؟ ربت امہ. آج لوگ دھوکے میں پڑتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں. بس جی کیا کریں، اکیلی ماں کیا کر سکتی ہے، باپ تو مشغول ہے، اس کی تو نوکری ہے، وہ تو وقت نہیں دیتا. اسماعیل ربت امہ، الامام البخاری ربت امہ، الامام الشافعی ربت امہ، الامام الذهبی وابن حجر الاسقلانی رحمہم اللہ ربتہما امہما، وابن عبد البر ربت امہ. اللہ کے پیغمبر اسماعیل کی تربیت کس نے کی؟ باپ تو وہاں نہیں تھے مکہ میں، ماں نے کی. امام بخاری کی تربیت کس نے کی؟ باپ کدھر تھا؟ وہ تو اللہ کے پاس جا چکے تھے، ماں نے کی. امام شافعی کی تربیت کس نے کی؟ باپ تو نہیں تھا، ماں نے کی. بڑے بڑے اعلام جنہوں نے دنیا میں تاریخ قائم کی ہے وہ یتیم لوگ تھے. وہ لوگ تھے جن کو باپ کی شفقت نہ مل سکی، رب کے پاس چلے گئے، لیکن ماں نے ایسی خوبصورت تربیت دی
الذین صنعوا التاریخ، جنہوں نے تاریخ بنا کے رکھ دی۔ مت دھوکے میں پڑیے، مت لوگوں کو دھوکہ دیجئے۔ تربیت باپ بھی کر سکتا ہے، ماں بھی کر سکتی ہے۔ یہ چھوٹی عمر میں مکہ میں آ گئے، باپ نہیں تھا، جو ہی اتنی عمر میں پہنچے باپ ملنے آئے، اللہ نے خواب دکھائی کہ اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دو۔ اسماعیل علیہ السلام کا یقین دیکھیے، قال یا ابت افعل ما تؤمر۔ والد گرامی انتظار کس کا ہے؟ آپ کو حکم ہے نا اللہ کی طرف سے، چلا دو چھری۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ بیان کرنے والے لکھاری لکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام تیاری کر رہے تھے، اسماعیل لیٹ چکے تھے۔ یقین تھا میرا رب اگر اس پہ راضی ہے تو میں بھی راضی، لیکن میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ چھری کا کام ہے کاٹنا، لیکن سلب اللہ صلاحیت القطع، اللہ نے کاٹنے کی صلاحیت کو سلب کر لیا۔ اس وقت تک چھری تو چل رہی ہے، لیکن اسماعیل علیہ السلام کا یقین آڑے آ گیا، وہ چھری گردن پہ نہیں چل رہی، جب تک کہ جبریل امین جنت سے ایک جانور لا کر چھری کے نیچے لٹا نہیں دیتے اور اسماعیل کو نکال نہیں لیتے۔ صلاح اول هذه الامة بالزہد والیقین، یہ یقین تھا اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام کا کہ اللہ ذوالجلال نے انہیں صرف بچایا ہی نہیں، رہتی دنیا تک قربانی کی سنت کو جاری کر دی۔ سارہ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، جن کے بارے میں صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینما هو ذات يوم وسارہ اذ اتى على جبار من الجبابرہ، ابراہیم اپنی بیوی کے ساتھ جا رہے ہیں، گزرتے گزرتے ایسے جابر حکمران کے پاس سے گزرے، فقیل له انها هنا رجلا معه امرأة من احسن الناس، اس کے چاہنے والوں نے بادشاہ کو خبر دی ایک آدمی گزر رہا ہے جس کے ساتھ شاید کہ دنیا کی خوبصورت عورت ہے۔ فارسل الیہا، اس جابر نے حکم دیا کہ لے آؤ میرے پاس۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی بلایا گیا، بیوی کو بھی بلایا گیا، دونوں کو جدا کر دیا، ایک کو ایک کمرے میں، ایک کو ایک کمرے میں۔ میرا رب اپنے پیاروں کو آزماتا ضرور ہے لیکن گراتا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام موقن بربہ، اپنے رب پہ یقین کرنے والے کمرے میں جاتے ہیں، اللہ اکبر، نماز شروع کر دی۔ سارہ علیہ السلام جس کمرے میں ہے وہ جابر، وہ ظالم، اپنے ظلم کی ہوس پوری کرنے کے لیے ذهب يتناولها بيدي، ہاتھ آگے بڑھاتا ہے، فقال، جو ہی ہاتھ بڑھاتا ہے سارہ علیہ السلام دعا کرتی ہیں، ہاتھ شل ہو جاتا ہے، کہتا ہے ایک مرتبہ دعا کر دو میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے، میں تمہیں تکلیف نہیں دوں گا، ولا اضرک، میں تمہیں تکلیف نہیں دوں گا۔ فدعت اللہ فاطلق، سارہ علیہ السلام نے دعا کی، ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ ثم تناولها الثانیہ، پھر آگے ہاتھ بڑھاتا ہے، فاخذ مثلها، سارہ علیہ السلام کا یقین کیا کہتا ہے، میرا رب اس ہاتھ کو میرے پاس پہنچنے نہیں دے گا، ہاتھ پھر شل ہو گیا۔ فقال،
ادع اللہ لی ولا اضرک، ایک مرتبہ پھر دعا کر دو میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے، میں تمہیں تکلیف نہیں دوں گا۔ دعا کی پھر ٹھیک ہو گیا، تیسری مرتبہ پھر ہاتھ آگے کیا، شل ہو گیا۔ الیقین صلاح اول هذه الامه بالزہد والیقین، جس کو یقین ہو جائے اللہ اسے گرنے نہیں دیتے۔ کہتا ہے دعا کر دو میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے، میں دوبارہ یہ کوشش نہیں کروں گا۔ باہر نکلا اور کیا کہتا ہے؟ انکم لم تأتونی، انکم لم تأتونی بانسان، یہ کوئی انسان نہیں لگتا جو تم میرے پاس لے کے آئے ہو۔ فاخدمها ہاجر، کہا میری طرف سے تحفہ ہے ہاجرہ، یہ لونڈی علیہ السلام۔ اللہ عز و جلال اپنے پیغمبر ابراہیم کو سب کچھ دکھا رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، وہ دیکھ رہے تھے۔ جب سارہ علیہ السلام ان کے پاس پہنچی تو کہتی ہیں رد اللہ کید الکافر واخدم ہاجر، اللہ نے کافر کے شکنجے کو توڑ دیا اور اسی کے ذریعے ہاجرہ بطور تحفہ اور بطور خدمت دے دی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت 3358۔ اللہ ذوالجلال پہ یقین کرنے والا یہ جوڑا اس کافر اور ظالم اور جابر بادشاہ کے ظلم سے محفوظ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے۔ جب ہاجر علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا عطا کیا، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کی روشنی میں اسماعیل علیہ السلام اور ہاجر علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ لا انیس ولا جلیس ولا شجر ولا غبر، ایسی جگہ پہ جہاں کوئی انسان نہیں، یہاں کوئی بات کرنے والا نہیں، درخت کی چھاؤں بھی نہیں، صحرا کے اندر، پتھریلے علاقے کے اندر، بواد غیر ذی زرع، جہاں کوئی نباتات کا سلسلہ نہیں۔ اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹے کو بٹھایا، واپس جانے لگے۔ یقین کی وہ صلاحیت دیکھیے گا۔ ہاجرہ پوچھتی ہیں اللہ امرک بہذا، کیا اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کے چلے جائیں؟ قال برأسه ای نعم، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے سر مبارک سے اشارہ کیا، جی ہاں، اللہ امرنی بہذا، میرے رب کا حکم ہے۔ یقین کی مثال دیکھیے، دائیں بائیں کوئی درخت نہیں، پانی کا سلسلہ نہیں، کھانے پینے کا سلسلہ نہیں، اتنی بات سنی کہ اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ مسکرا کے کہتی ہیں اذن لا یضیعنا، تو پھر جائیے، اگر اس کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، جب تک کہ لوگ وہاں نہیں آئے، اللہ ذوالجلال نے جبریل کو حکم دیا، انسان تو ان کے قریب نہیں، بچہ بہت چھوٹا ہے، جب تک انسان ان کی خدمت کے لیے نہیں آ جاتے اس وقت کے لیے جبریل تم ان کے خادم ہو۔ جبریل علیہ السلام نے ہی کس طرح اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کے نیچے پر مارا، زمزم کا پانی جاری ہوا، ماء زمزم لما شرب لہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمزم کا پانی جس نیت سے پی لو رب تعالیٰ اس نیت کو پورا کر دیتے، خوش ذائقہ بھی ہے، غذا بھی ہے۔ ایک شخص بہت کمزور، فرمایا کچھ کھاتے پیتے نہیں ہو، اب بھی عجرک و بوجرک،
اپنی کوکھوں کو زمزم سے بھرو. وہ زمزم پیتا ہے, صحت مند اور موٹا ہو کے آتا ہے. کہا کیا ہوا؟ کہ آپ نے تو فرمایا تھا کہ اپنی کوکھوں کو زمزم سے بھرو, رب تعالیٰ نے مجھے صحت مند کر دیا. اللہ ذوالجلال پر یقین سارہ علیہ الصلاۃ کو ہوا, حاجر علیہ الصلاۃ کو ہوا. ایک کو اللہ نے کافر کے شکنجے سے آزاد کیا اور دوسری کو اللہ ذوالجلال نے پوری دنیا کے لیے مثال بنایا کہ آج کوئی مرد ہے, کوئی عورت ہے, کوئی جوان یا بوڑھا ہے, جب تک حاجرہ علیہ السلام کی طرح صفا اور مروہ پہ چلنے والی تو عورت تھی, اگر اس طرح چلتا نہیں نہ اس کا حج پورا ہوتا ہے نہ عمرہ پورا ہوتا. رہتی دنیا تک اللہ نے زمزم کی نعمت عطا کر دی. صلاح اول هذه الامه بالزہد والیقین, جب یقین ہو جائے تو رب گرنے نہیں دیتا. سارہ علیہ السلام جب انہوں نے دیکھا کہ چھوٹا بچہ ہے, جب انہوں نے دیکھا کہ اکیلی عورت ہے, اس کو وہاں چھوڑ کر تو آ گئے. ابراہیم علیہ السلام سے گزارش کرتی ہیں, نہیں انہیں واپس لائیے, وہ اکیلی جان کیا کرتی ہوگی, میرا رب ضائع نہیں کرے گا. یہ یقین اللہ ذوالجلال کی ذات پہ خیر خواہی کی طرف ابھار رہا ہے. سارہ علیہ السلام کو نتیجہ کیا نکلا؟ پہلے سارہ علیہ السلام کے پاس بھی اولاد نہیں تھی. جب یقین اور خیر خواہی کا یہ قدم اٹھا تو قرآن کہتا ہے وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ. جب یقین ہو جائے کہ میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا, میرے حقوق تو مجھے ملیں گے, مجھے جو اللہ نے نعمتیں دینی ہیں وہ مجھے ہی ملنی ہیں, کوئی چھین نہیں سکتا. اس خیر خواہی کو ادھر پیش کیا, ادھر اللہ ذوالجلال نے سارہ علیہ السلام کی جھولی کو انبیاء کی ایک قطار سے بھر دیا. اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی اولاد سے نواز دیا. صلاح اول هذه الامه بالزہد والیقین, یقین ہی ایسا تریاق ہے جس کو مل جائے اللہ اسے گرنے نہیں دیتے. شاید کہ کسی نے دیکھا ہو یوسف علیہ السلام جس کنویں میں گرے, آج اس کی تصویریں بنانے والے بناتے ہیں یہ تھا وہ کنواں. بھائی کس طرح لے کر گئے, کس طرح دھکا دیا ہوگا. عام کنواں نہیں ہے, فی غیابت الجب, جنگل بیابان, کوئی وہاں پہنچ بھی نہ پائے. خواہش کیسی تھی؟ یہ ہے جس سے باپ زیادہ پیار کرتا ہے, اس نے ہماری محبتوں پہ شاید کہ نعوذ باللہ قبضہ کر رکھا ہے. کیسے خلاصی ہو سکتی ہے؟ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم, اس کو قتل کر دو. مشورے ہو رہے ہیں, آخر بات اس پہ پہنچی کہ اس کو کنویں میں پھینک دو. گئے, دھکا بھی دیا ہوگا, کس طرح خوش ہوئے ہوں گے. یوسف علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, یقین تھا میرا رب میرے بچے کی حفاظت کرے گا. پیاس کس نے لگائی گزرنے والوں کو؟ کس نے دل میں ڈالا کہ جاؤ اس کنویں سے پانی نکالو؟ ڈول ڈالتے ہیں نکلتا پانی نہیں, لیکن ایک روشن چہرہ نکلتا ہے. یوسف علیہ السلام کو اللہ ذوالجلال نے کنویں سے نکالا. یہ وہ باپ اور بیٹے کا یقین تھا. پھر
وقت گزرنے کے ساتھ مصر کے بادشاہ کی بیوی ورگلانا چاہتی تھی اور دھمکیاں دی، گناہ کے قریب نہیں گئے. قال رب السجن احب الی، جیل پسند ہے، برائی پسند نہیں. یقین تھا کہ میرا رب جیل میں بھی میری حفاظت کرے گا، جیل میں ڈالنے والے تو نہ رہے. ایک وقت آیا جیل سے اور کنویں سے نکال کے میرے رب نے یوسف کو مصر کے تخت پہ بٹھا دیا. بھائی آئے وہی کشکولے گدائی لے کر کے ہمیں بھی کچھ دیں، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں. سوال کرتے ہیں قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف، جانتے ہو یوسف کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ ہاں یہ تو اللہ کو پتا تھا، یہ ہمیں پتا تھا. سوال کرنے والا پوچھتا ایک بھائی اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کہیں آپ یوسف تو نہیں ہیں؟ قال انا يوسف وهذا اخي قد من الله علينا انه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. جی میں یوسف ہوں، میں وہی یوسف ہوں جس کو تم نے مارنے کی خواہش پوری کی تھی. آج یہ اس کا ہی احسان ہے جس نے یہ مقام دیا ہے. اور سنو، جو تقوی اختیار کرتا ہے اور جو صبر کرتا ہے اللہ اسے ضائع نہیں کرتا. سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیارے پیغمبر، گھوڑے لائے گئے جن کو دیکھتے دیکھتے عصر کی نماز کچھ لیٹ ہوئی. کہا لاؤ ان گھوڑوں کو جن کی وجہ سے میری نماز لیٹ ہوئی. فطفق مسحا بالسوق والاعناق، ذبح کر دیے. کیوں؟ رب کی یاد میں جو رکاوٹ بنتا ہے وہ اس لائق نہیں ہے. اللہ ذوالجلال نے انعام کیا دیا؟ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. گھوڑوں پہ سفر کرنے والے سلیمان علیہ السلام، جن کو یقین تھا کہ میرا رب ضائع نہیں کرے گا، ضرورت تھی ان گھوڑوں کی، قربان کر دیا. اللہ نے گھوڑے ذبح ہونے کے بعد ہوا کا تخت سلیمان کو عطا کر دیا، جو صبح سے لے کر ظہر تک 1 مہینے کا سفر سلیمان علیہ السلام کو طے کروا دیتی تھی. غدوها شہر ورواحها شہر، گھوڑے تو اتنا نہیں دوڑ سکتے. رب تعالیٰ نے اس یقین کا بدلہ یہ دیا کہ اللہ ذوالجلال ضائع نہیں کرے گا. اللہ نے ہوا کا تخت بطور انعام عطا کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشریف فرمایا تھا، جو شخص اس بات پہ یقین کر لیتا ہے کہ میں اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دوں گا، انک لن تدع شیئا للہ عز وجل الا بدلک اللہ بہ ما هو خیر لک من. جو اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑتا ہے کہ میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا، مجھے ضرور عطا کرے گا، میں چھوڑتا ہوں، اللہ اس سے بہتر اسے عطا کر دیتے ہیں. من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا من، جو اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دے اللہ اس کو بہتر بدلہ عطا کرتے ہیں. یونس علیہ السلام، اس پیغمبر کو دیکھیے، اللہ ذوالجلال کے مشورے کے بغیر چل تو دیے اور آخر سمندر میں مچھلی کے پیٹ میں جا گرے. رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا، لیکن یقین ہے کہ وہ ضائع نہیں کرے گا. کیا کہا؟ وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ
فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا انت سبحانک، یہ کلمات زبان سے نکلے، آسمانوں تک پہنچے، فرشتے کہنے لگے من عبد معروف. یہ آواز تو پہچانی پہچانی لگتی ہے، بندہ بھی پہچانا پہچانا لگتا ہے جس کی آواز ہے. ایسی آواز کو اللہ رد نہیں کرتے. ساتھ ہی اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید کی آیت اتاری اپنے پیغمبر کو یہ قصہ سمجھانے کے لیے. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ہم نے اس کی بات کو سنا اور اسے نجات دی. یونس کیسے مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے؟ یہ وہ اللہ کے ساتھ تعلق تھا جس تعلق کو اللہ ذوالجلال کے ساتھ نبی نے نبھایا تو اللہ نے بھی نبھا دیا. انہوں نے اللہ کو ہی پکارا مچھلی کے پیٹ میں بھی تو اللہ ذوالجلال نے انہیں آزاد کر دیا. موسیٰ علیہ السلام، یہ چھوٹا سا بچہ جس کی ماں کو پتا ہے کہ فرعون بچوں کو قتل کروا دیتا ہے، اللہ ذوالجلال نے وحی اتاری اور حکم دیا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِي فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. اے موسیٰ کی والدہ، اس کو دودھ پلاؤ. جب خوف ہو کہ اب فرعونی ظلم کا نشانہ بنائیں گے، اس کو سمندر کے حوالے کر دینا. ایک لمحے کے لیے سوچئے تو صحیح، وہ چھوٹا بچہ دودھ پینے والا لکڑی کی صندوقچی میں ڈال کے سمندر کے حوالے کر دے. کون سی ذات ہے بچانے والی؟ پھر فرعونیوں کے شکنجے سے بچانے والا کون؟ وہ رب ہے جس پہ یقین کر لو جو موسیٰ کو فرعون کی جھولی میں ہی پرورش پلاتا ہے. وہ مارنے والے پھر اس کی پرورش کرتے نظر آتے ہیں. سمندر میں موسیٰ علیہ السلام کو ڈال دیا گیا. نگرانی کے لیے کوئی بڑا ذمہ دار نہیں. بیٹی ہے جو دیکھ رہی ہے کہ یہ کدھر جا رہا ہے، کوئی اس کو چلانے والا نہیں ہے. یہ صندوقچی کہاں سے کہاں جا رہی ہے؟ چلتے چلتے اوہ یہ بڑا پیارا بچہ مل گیا ہے. فرعون تک اطلاع ملی، دودھ پلانے والیاں بلائی گئیں. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، کسی کا دودھ نہیں پیا. موسیٰ کی بہن کہتی اگر آپ پسند کرو تو میں بھی ایک عورت کو بلاؤں جس کو دودھ پلائے، شاید اس کا پی لے. کہا لے آؤ. اللہ نے دودھ بھی پلایا موسیٰ کو تو اس کی ماں کا ہی پلایا. یقین عورت کو بھی ہوا، اللہ نے اس کو بھی پوری دنیا کے لیے ایک نمونہ بنا دیا. یہی موسیٰ علیہ السلام چھڑانے کے لیے ایک تھپڑ لگایا، بندہ فوت ہو گیا. دوڑ کے گئے ایک ایسی جگہ پہ جہاں پانی پلانے والے پانی پلا کے جانوروں کو چلے جاتے. دو شریف زادیاں، دو سید زادیاں شرم و حیا کی پہ کر کھڑی ہیں. قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. ہمارا باپ بوڑھا ہے، جب سب لوگ پانی پلا لیتے ہیں تب ہم پانی پلاتی ہیں. پتھر کو ہٹایا، پانی جانوروں کو پلایا، واپس آئے. درخت کے نیچے کھڑے ہو کے صرف چند کلمات اپنی زبان پہ لائے. اور کلمات کیا تھے؟
فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. آج لوگ کہتے ہیں نوکری کیسے ملے، کھانا پینا نہیں ملتا، رہائش نہیں ہے. اللہ کے پیغمبر کا یقین دیکھیے، زبان سے جتنے کلمے نکالے اتنی ہی نعمتیں مل گئی. ربی لما انزلت الی من خیر فقیر. 4 کلمات زبان پہ آئے، اللہ نے بندوبست کیا کیا. وہ دونوں بیٹیاں اپنے باپ کے پاس پہنچی، شعیب علیہ السلام کا پیغام پہنچا، آ جائیے آپ کو گھر بھی ملے گا. ایک مسئلہ حل ہوا، کھانا بھی دیں گے. دوسرا مسئلہ بھی حل ہوا، 8 سال کی نوکری بھی. تیسرا مسئلہ بھی حل ہوا، اور ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح بھی دیں گے. گھر نہیں، گھر والی بھی ساتھ ملے گی. اور 5واں اس سے بڑا انعام، جب وہاں سے نکلے، سردی کا موسم ہے، کہاں رکیے، یہ مجھے چنگاری نظر آ رہی ہے، میں کچھ لے کے آتا ہوں آگ تپانے کے لیے. جب وہاں گئے اللہ کا حکم آیا، یا موسیٰ انک بالوادی المقدس طوی فاخلع نعلیک. اپنی جوتی اتار دیجئے، آپ پاکیزہ جگہ پہ آ رہے ہیں. اللہ نے نبوت کا تاج بھی سر پہ سجا دیا. یقین انسان کو گرنے نہیں دیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماشطہ بنت فرعون. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا، جب میں معراج پہ گیا تو میں نے بہت عمدہ خوشبو محسوس کی. میں نے جبریل سے پوچھا یہ کیا ہے؟ قال ما هذه الريحة الطيبة، ما هذه الرائحة الطيبة؟ فقال هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون. یہ ماشطہ بنت فرعون کی خوشبو ہے، وأولادها، اور اس کی اولاد کی خوشبو ہے. قلت وما شأنها، میں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ قال بينما هي تمشط ابنة فرعون. ماشطہ، یہ کام کرنے والی فرعون کی بیٹی کی کنگھی کر رہی تھی، کنگھی ہاتھ سے گری، کہتی بسم اللہ. کہتی کون؟ اللہ. وہ تو میرا باپ ہے. کہا نہیں، ربی و ربک اللہ، میرا بھی رب ہے، تیرا بھی رب ہے، تیرے باپ کا بھی رب ہے. کہا نہیں، میرا باپ رب ہے، میں اس کو بتاتی ہوں. کہا بتا دو. یقین کا عالم دیکھیے، پتا ہے فرعون کیا کرے گا. کہا بتا دو. فرعون نے بلایا، دھمکایا، ڈرایا. کہا نہیں، رب وہی ہے، کمپرومائز نہیں ہے. تیل لایا گیا، بڑے بڑے برتنوں میں ڈالا گیا، آگ جلائی گئی. کہا ایک ایک کر کے سب کو تیل میں تیل بنا دو. ایک بیٹے کو پھینکا، کہتی رضیت یا رب، اللہ میں راضی. دوسرا بیٹا، تیسرا بیٹا، حتیٰ کہ وہ رضیع دودھ پینے والا بچہ جس کے ہونٹوں پہ دودھ کے قطرات بھی تھے، جب اس کو کھینچ کے فرعونیوں نے پھینکنا چاہا، ماں کی ممتا تڑپتی ہے، میرا بچہ. یہ وہ بچہ بول کے کہتا ہے، یا امّا اصبری فإنکی علی الحق. میری ماں پہلے بچوں پہ صبر کیا ہے تو مجھ پہ بھی صبر کرو، تم حق پہ ہو، حق والے بھی صبر نہیں ہوتے. اللہ ذوالجلال نے اس یقین کرنے والی کو کیسا انعام دیا. سید المرسلین جنت میں جاتے ہیں اور خوشبو آتی ہے. پوچھا یہ کس کی خوشبو ہے؟ کہا یہ ماشطہ بنت فرعون کی خوشبو ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے. ایک ظالم آ کے کیا کہتا ہے؟ تلوار کو سونتا ہے، کہتے اتنا تو بتاؤ کون ہے جو تجھے بچائے گا مجھ سے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ، میرا رب مجھے بچائے گا. اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، پھر آپ نے تلوار اٹھائی، کہا اب تم بتاؤ نا تمہیں کون بچائے گا؟ کہتا ہے معاف کر دو. آپ نے اسے معاف فرما دیا. اللہ ذوالجلال پر یقین کرنے والا اور
اپنے دل میں یہ یقین بٹھانے والا کہ وہ ضائع نہیں کرے گا، اللہ اسے گرنے نہیں دیتے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز وجل ہمیں بھی ایسا یقین نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر له على توفیقہ وامتنانہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان فإنہ عدو للإنسان۔ اللہ کے رسول کی زبان سے نکلنے والی بات اور اس ہستی پر یقین کرنے والے کو بھی اللہ محروم نہیں کرتے، گرنے نہیں دیتے۔ صحابی دوڑ کے آتے ہیں صوبان اور آ کر مسکراتے ہیں، پھر رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر پوچھتے ہیں صوبان کیا ہوا، کیوں مسکرائے اور کیوں روئے؟ کہا دنیا میں جب بھی غمگین ہوتا ہوں دوڑ کے آتا ہوں، جو ہی پہلی نظر آپ کے رخ انور پہ پڑتی ہے دنیا کے سارے غم دور ہو جاتے ہیں۔ رو اس لیے رہا ہوں اگر جنت میں چلا بھی گیا، رفعت مع النبیین، آپ تو بہت بلند درجے پہ ہوں گے، میں آپ کو دیکھوں گا کیسے؟ کہا صرف اتنا بتاؤ کہ دل میں میرے بارے میں محبت ہے کہ نہیں؟ کہا یہی تو سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ قال انت مع من احبب، دنیا میں جس سے محبت کرتے ہو قیامت کو اسی کا ساتھ نصیب ہو جائے گا۔ اللہ ذوالجلال کے پیغمبر کی بات پر یقین اور اس ذات کو فوقیت دینے والا دنیا میں کبھی محروم نہیں ہوتا۔ دحیہ بن خلیفہ الکلبی یہ صحابی ہیں، اللہ ذوالجلال کے پیغمبر کو کس قدر فوقیت دیتے ہیں۔ لونڈی ان کو ملی، خوبصورت تھی، کہا نہیں یہ تو کوئی شہزادی لگتی ہے، یہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتا ہوں، میں اس ذات کو فوقیت دیتا ہوں۔ اور یہی وہ صحابی ہیں جنہوں نے اپنی جان کو اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے کہاں ان ظالموں کے پاس اسلام کی دعوت پہنچانے کے لیے گئے۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا اس کے بعد آئندہ جبریل آئے گا زمین پر اپنے پیغمبر کے پاس تو دحیہ بن خلیفہ کریبی کی شکل میں آئے گا۔ سیدہ عائشہ دیکھتی ہیں سواری پہ اللہ کے رسول سوار ہیں اور دحیہ بن خلیفہ نے مہار پکڑی ہوئی ہے، باتیں کر رہے ہیں۔ گھر واپس آئے، کہا اللہ کے رسول دحیہ کیا کہہ رہے تھے؟ کہا یا عائش ھذا جبریل یقرئ علیک السلام، یہ دحیہ بن خلیفہ نہیں جبریل تھے جو آپ کو بھی سلام پیش کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا انداز دیکھیے جس کے نتیجے میں اللہ ذوالجلال انعامات کیا دیتے ہیں۔ عامر ابن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب بئر معونہ پہ لڑائی ہوئی صحابہ شہید ہوئے، ان میں عامر بن طفیل بھی موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو مسلح کرنا چاہتے تھے ظالم، لیکن یہ وہ شخص ہے جس نے عامر بن فہیرہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہجرت میں وقت گزارا۔ اس محبت کا انعام اللہ نے کیا دیا؟ جو ہی مشرک ظالم قریب آئے ان کی ناش اٹھی اور زمین اور آسمان کے درمیان آ گئی، جہاں تک لوگوں کے تیر بھی نہیں پہنچ سکتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 4093 کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے صحابی کے اس محبت کا انعام کیا ملا؟ جب تک وہ موجود رہے ان کا جسد خاکی زمین سے اٹھ کر اوپر اٹھا اور آسمان کی طرف اٹھا۔ جب وہ چلے گئے تو جسد خاکی کو رب تعالیٰ نے واپس بھجوا دیا زمین پر۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد کی محبت دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ لبیک کہتے ہوئے میدان میں اترے، شہید ہو گئے۔ اللہ ذوالجلال نے یہ واحد صحابی ہے جن سے ڈائریکٹ بات کی، یہ صرف اور صرف اس صحابی کو نصیب ہوا۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں یا عبدی تمنا علی، تمنا کیجئے میں تیری تمنا پوری کروں گا۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد جن کے بارے میں خوشخبری اللہ کی رسول نے سنائی کہ دیکھو تیرے باپ کے ساتھ اللہ ذوالجلال نے ڈائریکٹ بات کی ہے اور تیرے باپ کا جواب یہ ہے یا ربی تحیینی فاقتل فیک ثانیہ
مجھے ایک مرتبہ دوبارہ زندہ کر دیجئے، میں دوبارہ شہید ہونا چاہتا ہوں۔ یہ وہ ہیں جہاں آج میت پڑی ہو لوگ اوپر کپڑے لگاتے ہیں۔ کہا نہیں، جابر پریشانی کی بات نہیں، کہ روتا ہے یا نہیں روتا، اللہ کے فرشتوں نے اپنے پروں سے اس پہ سایہ کر رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک شخص کے ساتھ بیع و شراء کا معاملہ تھا۔ خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، کہا کہ تم گواہی دیتے ہو کہ یہ بات اللہ کے رسول نے کی؟ کہا اگر اللہ کے رسول کہتے ہیں تو میں گواہی دیتا ہوں، کی ہوگی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا خزیمہ آج کے بعد تم ہو تو ایک انسان، لیکن تیری 2 گواہیاں کنسیڈر ہوں گی۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب قرآن کو جمع کر رہے تھے، ایک آیت صرف خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھی۔ شرط یہ تھی کہ 2 صحابہ ہونے چاہیے جن کے پاس قرآن لکھا ہوا بھی ہو اور انہیں یاد بھی ہو۔ صحابہ نے فیصلہ کیا یہ تو وہ صحابی ہیں جن کی گواہی کو 2 گواہیوں کے برابر قرار دیا گیا تھا۔ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے دل میں محبت کا انداز یہ تھا اللہ کے رسول نے جو کہہ دیا اس کو میں چھوڑ نہیں سکتا، وہ والدہ کی خدمت کرنے میں لگ گئے۔ اللہ کے رسول جنت میں جاتے ہیں، معراج کی جب سیر کروائی گئی فرماتے ہیں سمعت صوت قارئ، میں نے قرآن کی تلاوت سنی، فقلت من هذا، میں نے سوال کیا جبریل سے یہ کون ہے؟ جواب ملا حارثہ بن النعمان، یہ حارثہ بن نعمان ہے، بیٹھا زمین پہ قرآن پڑھ رہا ہے، اس کی تلاوت سے محظوظ جنتی ہو رہے ہیں۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ جس کے دل میں محبت، یہ دیکھیے مارے بھی کھائی، ایک ہی مرتبہ سنا کہ جب بھی بے وضو ہو جائیں وضو کر لو، وضو کرنے کے بعد 2 رکعتیں پڑھ لو۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ عمل اختیار کیا۔ رسول مقبول فرماتے ہیں میں جب جنت میں گیا میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے آگے آگے کوئی چل رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل نے جواب دیا یہ بلال ہیں۔ میں واپس آ کے پوچھتا ہوں بلال بما سبقتنی فی الجنہ، کس وجہ سے تم سبقت لے گئے؟ کہا آپ نہیں تو فرمایا تھا کہ ہر وقت باوضو رہا کرو، اور باوضو رہتے ہو تو جب وضو خطا ہو جائے تو 2 رکعتیں دوبارہ وضو کر کے پڑھ لیا کرو۔ یہ چلتا زمین پہ تھا، اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی۔ غمیصہ بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہ، ایک ہی مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا غمیصہ بیٹا بیمار ہے نا، وہ تمہیں اور اولاد دینے پر بھی قادر ہے، صبر کر لو، تمہیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ چھوٹا بچہ فوت ہو گیا، اکیلی عورت ہے، غسلتہ وکفنتہ وحنطتہ، باپ بھی بچے کے گھر میں نہیں، پڑوسی بھی نہیں آئے، اکیلی عورت، صبر کی پہاڑ، اکیلی عورت غسل دیتی ہے، اپنے بچے کو کفناتی ہے، خوشبو لگاتی ہے، گھر کے کونے میں رکھ دیتی ہے، لٹا دیتی ہے۔ خامد آتا ہے کیف ابنی، میرا بیٹا کیسا ہے؟ قالت اہدأ ما کان، پہلے سے سکون میں ہے اور وہ فوت ہو چکا ہے۔ اس کو کھانا پیش کیا، رو کے نہیں دکھایا۔ آج کل کے حالات کی روشنی میں ذرا سوچئے، بین نہیں کیا، آوازیں نہیں نکالی، کھانا پیش کیا۔ ثم تجملت له كما تجملت له من قبل، پھر اپنے آپ کو تیار کر کے اپنے خامند کے پاس آئیں۔ کچھ وقت گزرا، سوال کرتی ہیں کیا خیال ہے جس قوم نے قرض لیا ہو واپس کرنا چاہیے کہ نہیں؟ کہا کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ کہا اگر کوئی قرض دینے واپس کرنے سے انکار کر دے تو؟ کہا بئس ما قالوا، بڑی بری بات ہے، قرض تو واپس کرنا چاہیے۔ کہا ابنک، اللہ نے ادھار دیا تھا بیٹا واپس لے لیا۔ کہا کیا کہہ رہی ہو؟ کہا میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا۔ یہ صبر اللہ کے رسول کی بات پہ یقین کرتے ہوئے کہ وہ ضائع نہیں کرے گا، اتنا صبر اللہ عز و جلال نے عطا کیا۔ ادھر جنت میں اللہ کے رسول جاتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ خوشبو آئی، میں نے خوشبو محسوس کی، میں نے پوچھا یہ کس کی خوشبو ہے؟ جواب ملا غمیصہ بنت ملحان، یہ اس عورت کی ہے جس کو اللہ ذوالجلال نے یہ نعمت عطا کی، آپ کی بات پہ یقین کیا، اور اسی رات ہی وہ اپنے خامند کے پاس آئی۔
اور اللہ نے اسے اولاد سے بھی نواز دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو یقین کر لیتا ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ انعامات بھی ملے تو کس وجہ سے؟ وہ کہتے تھے دنیا کے اندر اس سے بڑی صداقت ہے ہی کوئی نہیں جتنی صداقت محمد مصطفیٰ کے پاس ہے۔ ابو جہل آ کے کہتا ہے کیا خیال ہے تمہارا، اگر کوئی کہے کہ میں راتوں رات بیت المقدس میں گیا، ہو سکتا ہے؟ کہا کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو بہت دور ہے، کیسے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چڑھے گا، کیسے وادیوں میں اترے گا؟ خوش ہوا کہ بات بن جائے گی، آج میں کہہ سکوں گا کہ جھوٹ بولتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک تیرا دوست۔ پھر کہتا ہے کیا خیال ہے اگر کوئی کہے کہ میں راتوں رات آسمانوں پہ گیا اور سحری سے پہلے واپس بھی آ گیا، ایسا ہو سکتا ہے؟ کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا لگا کے کہتا ہے تمہارا دوست ہی تو کہتا ہے۔ کہا اگر محمد نے کہا ہے تو دونوں ہو سکتے ہیں۔ وَأَنَا أُصَدِّقُ، میں تصدیق کرتا ہوں، اس سے بڑی بات بھی اگر محمد کہہ دے تو میں اس پہ بھی یقین کرتا ہوں۔ کوئی میرز نہیں، کوئی سوچ نہیں، کیسے ہو سکے گا؟ نہیں، محمد مصطفیٰ نے کہہ دیا، اس سے بڑی کوئی صداقت نہیں۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے اوپر یقین کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ذوالجلال اپنے پیغمبر کی ہر بات پر یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ یقین ہی تھا سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں کہ میرے رب کے ہی فیصلے ہیں، جو بھی ہوں گے۔ یہ دنیا میں تھے، جنت کی بشارت ملی، یہ فوت ہوئے تو ان کی روح کے استقبال میں اللہ کا عرش جھوم اٹھا۔ ان کے جنازہ تیزی سے جا رہا تھا، فرشتے جنازہ اٹھا کے لے جا رہے تھے، اور ایک نہیں 70,000 فرشتے ان کے جنازے کے لیے آسمانوں سے زمین پر اترے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یقین کے لیے ایک دعا سکھائی ہے جو انسان کو ہر وقت پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا۔ اللہ ذوالجلال جو تیرے گھر میں سب بیٹھے ہیں، جو سننے والے ہیں، مولا کریم ان کو نعمت یقین نصیب فرما دے۔ الہ العالمین اس یقین کے ثمرات، ان کے دامن اس یقین کے ثمرات سے بھر دے، اور جس طرح تیرے گھر میں جمع ہے جنت الفردوس میں جمع فرما دے۔ جو دنیا سے جا چکے کروڑہ رحمتوں سے نواز، جو بیمار ہیں ان کو شفا یاب کر دے۔ الہ العالمین امت اسلامیہ سے بیماری کو دور فرما، اور امت اسلامیہ پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔